ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میزبان ممالک کی درخواست پر افغان طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ استنبول سے پاکستانی وفد واپس روانہ ہونے والا تھا، مگر میزبانوں کی درخواست پر طالبان سے مذاکرات کے لیے اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ بھارت کابل حکومت کی پشت پناہی کر رہا ہے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے عرب ٹی وی کو دیے گئے اپنے خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ بھارت افغان طالبان کے درمیان گہرے روابط ہیں اور طالبان بھارت کی پراکسی بن کر پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ایک وزیر کی بھارت میں موجودگی کے دوران پاکستان افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں ہمارے بے شمار جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر دفاع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے افغان جارحیت کا سخت جواب دیا اور آئندہ بھی ایسی کسی بھی کارروائی پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے کہا کہ چند ماہ قبل پاکستان نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی اور پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے، جس کا اعتراف خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد مرتبہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی گئی تو اسلام آباد خاموش نہیں رہے گا۔ وزیر دفاع نے کہا، ہم نے ہمیشہ امن کی خواہش رکھی، لیکن اگر کابل نے تصادم کا راستہ اپنائے تو پاکستان جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ افغانستان کی تسلی تشویق ایک بار پھر ہو چکی، ایک دو بار پھر ہوگی تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بھارت ہم سے بڑی قوت ہے، مارکہ حق 10-12 گھنٹے چلا اور پھر ان کو آرام آ گیا، جبکہ بھارت کی فوج ہم سے 5 گنا زائد ہے۔ میں فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے متفق ہوں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہی ہونا ہے، لیکن جب تک ان کی تسلی نہیں ہوگی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ تسلی ایک بار ہو چکی ہے، ایک دو بار پھر ہوگی تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جنگ میں صرف فوج نہیں لڑتی، سپہ سالار کی حکمت عملی مقابلہ کرتی ہے۔ انہوں نے جنگ یرموک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ یرموک کی فتح کے بعد رومن امپائر مسلمانوں کے قدموں میں آ گری اور پورا شام اور بیت المقدس فتح ہوا۔ اس جنگ میں سے اگر آپ دونوں طرف کی فوجوں میں سے اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو نکال دیں تو جو شکست دوسری طرف ہوئی ہے وہ اس طرف بھی ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارڑ نے مذاکرات ناکام ہونے کا ذمہ دار افغان طالبان کو قرار دے دیا۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا لکھ کر نہ دینا منافقت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، پاکستان کا حق ہے کہ اپنے دفاع میں جواب دے، افغانستان کو اس پراکسی وار میں بھی شکست دیں گے۔ ان کا کہنا تھا، افغانستان کا روایتی جنگ میں پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں، پاکستان 4 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا چکا ہے۔ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان کے ناپاک اتحاد کا سر کچلا جائے گا۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا، سفارتی امید ہمیشہ رہے گی، لیکن اگر افغانستان نے خود حملہ کیا تو اس کی سرزمین استعمال ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک افغان سرحد پر فیصلہ چند دن میں کر لیا جائے گا، فی الحال سرحد بند رہے گی۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 28 اور 29 اکتوبر کو 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جن میں بھارتی پراکسی اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 18 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے چلتن میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیش کے علاقے بولیدہ میں دوسری کارروائی کے دوران مزید 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی اسپانسر دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق مزید آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں گلشن اقبال کے قریب جھونپڑیوں میں آگ لگ گئی، آگ سے جھلس کر معذور شخص جاں بحق۔ نوردن بائی پاس کے قریب پلاسٹک کے گودام میں خوفناک آتش زدگی نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنید فیروز رپورٹ کر رہے ہیں۔ شہر قائد میں رات گئے 2 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات۔ گلشن اقبال شانتی نگر کے قریب جھونپڑیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں کو جائے وقوع پر روانہ کیا گیا۔ آگ سے جھلس کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 55 سالہ ایوب کے نام سے کی گئی، جو معذور تھا۔ فائر بریگیڈ نے 6 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ نوردن بائی پاس اٹک پیٹرول پمپ کے قریب پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی
تباہی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ گودام میں رکھا تمام سامان جل کر راکھ بن گیا۔ فائر بریگیڈ کے مطابق پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر عائد ٹیرف کو 10% کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر سے ملاقات کے بعد ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین پر عائد ٹیرف کو 57 سے کم ہو کر 47% کر دیا گیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر نے مزید کہا، چینی صدر کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی۔ صدر شی سے ملاقات میں بہت سارے فیصلے کیے گئے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ نایاب معدنیات کے معاملے پر مزید رکاوٹیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا اور میرے دورہ چین کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم چینی صدر کے ساتھ یوکرین معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں، جبکہ تائیوان کے معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیگر ممالک ایٹمی تجربے کر رہے ہیں تو امریکہ کے لیے بھی مناسب ہے کہ یہ تجربے بحال کرے اور اس کے لیے نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹس کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد 1 نومبر کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش نہیں کی جا سکے گی۔ تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ 1 نومبر تک مؤخر ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے کل 31 اکتوبر کو اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی بھی شریک ہوگی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ارکان کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تحریک عدم اعتماد پر فارمولہ طے پا گیا ہے۔ ادھر چودھری انوار الحق نے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خاتمے کو قوم کے لیے فخر قرار دیا۔ کوئٹہ کے چلتن اور ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز نے 18 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے فورسز کی قربانیوں اور خدمات کو سراہا، کہا کہ عوام کا مکمل اعتماد سیکورٹی اداروں پر ہے، سندھ حکومت ہر محاذ پر ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھارتی اسپانسرز کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والوں کو قوم کی طرف سے سلام پیش کیا، کہا پاکستان کے دشمن کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا سے پارلیمان کے ایوان بالا میں شبلی فراز کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ شام 4 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ پولنگ خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت میں ہو رہی ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل ریٹنگ افسر مقرر کیے گئے ہیں۔ PTI کے حمایت یافتہ خرم ذیشان اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تاج محمد آفریدی مشترکہ امیدوار ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اراکین کی کل تعداد 145 ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر کامیابی کے لیے 73 ووٹ درکار ہیں۔ حکومتی ارکان کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن ممبران 53 ہیں۔ کراچی میں پولیس نے مقابلے کے دوران 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اورنگی ٹاؤن اور بہادرآباد سے پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ جنید فیروز کی رپورٹ۔ تھانہ عزیز بھٹی پولیس کا عزیز بھٹی پارک کے قریب ڈاکوؤں سے دو بدو مقابلہ، 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان راشد اور سہیل عرف اجے کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ادھر شارع نور جہاں پولیس کا سخی حسن قبرستان شادمان ٹاؤن کے قریب ملزمان سے مقابلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم محمد یوسف عرف انڈا کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد ہوا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ رات گئے پولیس نے بہادرآباد اور اورنگی ٹاؤن کے مختلف مقامات پر جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف سرچ آپریشن کیا۔ دوران آپریشن علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھروں، دکانوں، ہوٹلوں اور مشتبہ مقامات کی تفصیلی اور باریک بینی سے تلاشی لی گئی، جبکہ بایو میٹ تلاش ڈیوائسز کے ذریعے درجنوں مشتبہ افراد کی شناخت، قوائف کی تصدیق اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ علیمہ خان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ عدالتی حکم پر بلاک کر دیا گیا، جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔ قبل ازیں عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو تھانہ صادق آباد میں درج ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کے کیس کی سماعت کے دوران علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ چیئرمین نادرا نے پیش کر دی۔ دری اساں گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے ملک بھر کے بینکوں کو سرکولر جاری کر دیا گیا، جس کے ساتھ ہی تمام بینک علیمہ خان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کے علاوہ بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کے حکم پر عمل درآمد مکمل ہو گیا۔
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान माजारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। ईमान माजारी और हादी अली की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया, जबकि हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। हादी अली चट्टा ने कहा कि मैं मचल के नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है तो रखें। ईमान माजारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। वकील सफाई कैसर इमाम ने कहा कि उन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है, कभी हाई कोर्ट तो कभी रावलपिंडी, जिस पर जज अफजल मजूका ने दिमाग दिए कि मैंने इस वजह से उनके कहने पर 3 दफा समाअत मुलतवी की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल के हवाले से इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात में खिते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस मौके पर पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी सक़ाफ़ती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी रॉयल मिनिस्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी का कहना था कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीखी रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात की है। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कानून साजी के मराहिल और ईवान की कार्रवाइयों से मुतालिक भी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने पर इत्तफाक किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कारोबार में आसानी के लिए बिजनेस मुतारिफ करवाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सूबे में अमन व अमान की बेहतरी अवाम की जानिब से भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली के उमूर में हुकूमती और सबको साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को सराहा। उन्होंने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू किया जा रहा है। मरियम नवाज ने सरमायाकारों को पंजाब में मौजूद कारोबारी मौक़ों से फ़ायदा उठाने की हिदायत दी। यकीन दिलाया कि पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन मुआविनत करेगी। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है, इंतशार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज़ सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब के हर पसमानदा इलाके को बनाया जा रहा है ताकि मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। कराची की सड़कों पर 3 दिन में 11,000 से जायद ई चालान किए गए, जिनमें से 1,755 चालान तेज रफ्तारी पर किए गए। शहरी ई चालान पर हैरान परेशान दिखाई दिए। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत ने कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दी, मगर कहीं भी रफ्तारी की हद या चालान की जद में आने वाली दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में बैनर्स या साइन बोर्ड नहीं लगाए। शहरियों ने कहा कि अंधाधुंध चालान किए गए तो सारी कमाई चालान भरने में ही चली जाएगी। DSP ट्रैफिक आशिफ नदीम का कहना है कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शारे फैसल, नर्सरी, बलूच कॉलोनी, ड्रिक रोड समेत II चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, 3 तलवार, डिफेंस, इतिहाद स्ट्रीट पर सिस्टम राइज है जो ओवर स्पीड मॉनिटर कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ी का भी ई चालान हुआ था। DIG ट्रैफिक ने चालान की तस्दीक करते हुए बताया कि गाड़ी का चालान गार्डन के करीब हुआ है जिसे ड्राइवर चला रहा था। 10,000 रुपए का चालान सीट बेल्ट न पहनने पर हुआ। 28 अक्टूबर को चालान सिस्टम के नफाज के बाद सिर्फ इब्तिदाई 6 घंटों में शहरियों के 1,25,00,000 रुपए से जायद के चालान किए गए। इस हवाले से कराची ट्रैफिक पुलिस को बताना था कि 6 घंटों में मजमूई तौर पर 2,662 चालान किए, जिनमें ओवर स्पीडिंग पर 419 और लेन लाइन पर गाड़ी न चलाने पर 3 चालान हुए। मुल्क में सोलराइजेशन के बाद दिन को बिजली की खपत 6,000 मेगावाट तक गिरने का इंकशाफ हुआ। NPCC हुकाम के मुताबिक बाज़ औक़ात दिन को बिजली की खपत 15,000 मेगावाट से भी गिर जाती है और रात को खपत 21,000 मेगावाट से तजावुज़ कर जाती है। सोलर के ज़ायद इस्तेमाल से दिन को पैदावार कम और रात को ज़ायद है, जबकि कलील वक्त में ना पावर प्लांट चला सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेपरा इजलास में बताया गया कि सोलराइजेशन के बायस एक ही दिन में 6,000 मेगावाट का फर्क पड़ा। हुकाम का बताना है कि बिजली की कीमत ज़्यादा होने से सनतों की बिजली की खपत कम हो रही है। हुकूमत सनतों को पैकेज दे रही है ताकि सनती खपत बढ़े। चीन पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त।
چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے پاکستانی خلاباز مشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ چینی سرکاری میڈیا نے کا بتانا ہے پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں حصہ لیں گے۔ چینی میڈیا کے مطابق پاکستانی خلاباز کی شمولیت خلائی اسٹیشن کے درمیانی مدتی منصوبے کے مطابق ہے، جس دوران پاکستانی خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ مشترکہ تربیت پاکستان چین کے درمیان خلائی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا انہوں نے محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا، یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ کو ان ممالک کے مقابلے میں برابر سطح پر ہونا چاہیے جو یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ دوسرے ممالک کے پاس ٹیسٹنگ پروگرام موجود ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان۔ 1 نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں ₹1.48 فی لیٹر اضافے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹1.38 فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹2.34 فی لیٹر اضافے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں نے متعلق اپنی سمری 31 اکتوبر کو ارسال کرے گا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 31 اکتوبر کو قیمتوں کے رد و بدل کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اسموگ کی شدت کے باعث فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور ملتان میں فضا انتہائی مضر ہو گئی ہے۔ لاہور بدستور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 485 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر براجمان رہا۔ AQI 445 تک جا پہنچا۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 833 تک جا پہنچا۔ گوجرانوالہ میں AQI 464 اور ملتان میں 305 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات نے انسداد اسموگ اقدامات تیز کر دیے۔ پبلک مقامات اور اہم شاہراہوں پر ڈرائی سویپنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ شاہراہوں پر چونے سے صفائی کرنے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سمندری طوفان میلیسا جمیکا اور کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد بہاماس کی جانب بڑھنے لگا۔ کیٹیگری 3 میں تبدیل ہونے والے طوفان سے 30 افراد ہلاک ہو چکے۔ ہیٹی میں 25، جمیکا میں 4 اور ڈومینیکا میں 1 شخص ہلاک ہوا۔ بہاماس کے جنوبی علاقوں سے لوگوں کو انخلا کے احکامات جاری۔ کیوبا میں تقریباً 7 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، کئی سڑکیں بند۔ جمیکا میں طوفان کے باعث سینٹ ایلزابتھ کا علاقہ زیر آب آ گیا، جہاں 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہے۔ تیز ہواؤں، طوفانی بارشوں اور زمین کھسکنے کے واقعات میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جبکہ ہزاروں مکانات متاثر ہوئے۔ جمیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنڈز نے پورے ملک کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے امداد کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے طوفان میلیسا سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی۔ آسٹریلیا میں نوجوان کرکٹر پریکٹس سیشن کے دوران گردن پر گیند لگنے سے انتقال کر گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق 17 سالہ کرکٹر ہین آسٹن میلبرن ایسٹ میں ہفتے کے آغاز میں انجری کا شکار ہوئے۔ بین آسٹن کو گردن پر گیند لگی، جس کے فوری بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے۔ کرکٹ وکٹوریا نے ہال تھروئنگ ڈیوائس کی گیند بین آسٹن کی گردن پر لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بین آسٹن نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کا سٹیم گارڈ نہیں تھا۔ ہیڈ آف کرکٹ وکٹوریا نک کمنز نے کہا کہ بین آسٹن کو اسی طرح گردن پر گیند لگی جیسے 11 برس قبل فلپ ہیوز کو لگی تھی۔ کرکٹ آسٹریلیا اور کلب انتظامیہ سمیت بین آسٹن کی فیملی نے بھی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔